الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر وهو يقول به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا آخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مع عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولته بالدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إني ذكرت غيرتك يا عمر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه گرامی قدر سامعین محترم، برادران اسلام اور عزیزان گرامی، آج یکم محرم الحرام سن 1447 ہجری جمعے کا دن ہے۔ نیا ہجری سال، نیا اسلامی سال پوری امت مسلمہ کو مبارک۔
اللہ تعالیٰ اس نئے شروع ہونے والے سال کو ہمارے انفرادی اور اجتماعی، ملی، قومی اور امت کے معاملات میں ہماری اصلاح کا، ہماری رشد و ہدایت کا، ہماری فوز و فلاح کا، ہماری کامیابی اور کامرانیوں کا ذریعہ فرمائے۔ حق تبارک و تعالی اس نئے سال کو اسلام کی عظمت رفتہ کا ذریعہ فرمائے، اس نئے سال کو اسلام کے وقار کا ذریعہ فرمائے، اور ہم سب کے لیے سلامتی، ایمان اور سلامتی جان کا ذریعہ فرمائے۔ نیا سال یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ اگر کوئی 60 سال زندگی کے لے کے آیا ہے تو ایک سال اور اس کا بیت گیا۔ اگر کسی کے 50 سال عمر ہے تو ایک سال کم ہو کر 9 سال اس کی عمر باقی رہ گئی، اور کسی کی 55 سالہ عمر ہے تو ایک سال کم ہو کر 4 سال اس کی عمر باقی رہ گئی۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ کس کی کتنی عمر ہے، لیکن اتنا یقینی ہے کہ سال گزرا تو ایک سال عمر کا کم ہوا۔ اس لیے سال گزرنے پر ہمیں اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور ہمیں آنے والی زندگی کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا جو زندگی کا حصہ باقی ہے اللہ اس کو برکت والا بنائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے، نیک اعمال کا ذریعہ بنائے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ فرمائے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ فرمائے، اور ہم سب کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ فرمائے۔ یکم محرم الحرام، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اور خلیفہ عادل و راشد، مراد نبی، داماد علی۔ آپ میری طرف توجہ کریں، آپ ادھر کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور کی سیرت کو پڑھنا، سننا علم اور عمل کے لیے ضروری ہے، تاکہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت کے مطابق ہم ڈال سکیں۔ بھائی تم سب اٹھ کے ادھر آ جاؤ نا، سامنے سب لوگ آ جاؤ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین، 10 مبشرہ، اور پھر آپ کے صحابہ کرام جو آپ کے تربیت یافتہ تھے، ان کی سیرت سے واقفیت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیاں حضور کی سیرت کے مطابق ڈھال سکیں۔ صحابہ کی زندگی دراصل اللہ کے نبی کی تعلیم کی ہوئی زندگی ہے، صحابہ کی تربیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا کی گئی تربیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے وہ عظیم جرنیل ہیں جن کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جو ان کی اسلام سے پہلے کی ہے، ان کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے
جو ان کے اسلام لانے کے وقت کا ہے، ایک پہلو وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد کی زندگی کا ہے، ایک پہلو وہ ہے جو ان کی ہجرت کا ہے، ایک پہلو وہ ہے جو ان کے غزوات کا ہے، ایک پہلو وہ ہے جو ان کے حضور سے تعلق کا ہے، اللہ کے نبی کے ان پر اعتماد کا ہے، اللہ کے نبی کے ان کے بارے میں ارشادات کا ہے، اللہ کے نبی کی ان کے بارے میں پیشین گوئیوں کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ بہترین تعلقات کا ہے، اور ایک پہلو وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ کے قرآن کے ساتھ موافقت کا ہے، وحی کے ساتھ موافقت کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ان فی من کان قبلکم رجال محدثون، تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں پہ الہام ہوتا تھا۔ یار ان بچوں کو ایک طرف نہیں کر سکتے تم لوگ، خلل دیتے ہیں، توجہ کریں میری طرف۔ ان کے اندر، ان کو پکڑ کے گھر پہنچاؤ، ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی حضور، اللہ کی مراد کا اور اللہ کی وحی کا ایک خاص پہلو تھا، ان پر، ان کے دلوں پر اللہ کی مراد اترتی تھی، اور یہ بات اگر میری امت میں ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ہے۔ اس لیے سینکڑوں واقعات ہیں، ہزاروں، سینکڑوں اور بیسیوں واقعات ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرش پہ بولے اور اللہ نے عرش سے ان کی تائید قرآن کی شکل میں نازل کی۔ اس کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ علماء نے موافقات عمر پر کتابیں لکھی، رسائل لکھے ہیں، محدثین نے ان واقعات کو جمع کیا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دے چکے تھے، حضرت عمر نے اس حکم کو مصلحت کے خلاف سمجھا اور حضور کو اس کی طرف توجہ دلائی، تو حضرت عمر کے کہنے پر اللہ کے نبی نے اپنے حکم واپس لے لیے۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت کا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جو ان کی اپنی خلافت کا ہے، پھر ان کی اپنی خلافت میں ان کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جو ان کے عبادت سے متعلق ہے، ایک پہلو وہ ہے جو ان کے زہد سے متعلق ہے، ایک پہلو وہ ہے جو ان کی عدل سے متعلق ہے، انصاف سے متعلق ہے، ایک پہلو وہ ہے جو ان کی شجاعت اور بہادری سے متعلق ہے، ایک پہلو وہ ہے جو حسن انتظام سے متعلق ہے، ایک پہلو وہ ہے جو ان کی فراست سے متعلق ہے، ایک پہلو وہ ہے جو ان کے اللہ کے ساتھ تعلق سے متعلق ہے، ان کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جو خدمت خلق اور انسانی ہمدردی پر مشتمل ہے، ان کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جو رعایا کی خدمت کے لیے ہے، ان کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جو فوج سے متعلق ہے، ان کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جو بڑے بڑے اولو العزم اور مرتبے والے لوگوں سے متعلق ہے، ایک پہلو وہ ہے جو عوام سے متعلق ہے، ان کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جو حکمرانوں اور گورنروں سے متعلق ہے۔
یہ اللہ کے نبی کے اس دوسرے خلیفہ اور حضور کی مراد، حضور کی دعا اور حضرت علی کے داماد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ حضرت عمر کی زندگی کے ان پہلوؤں کو بیان کیا جائے تو پورا سال یہ مضمون ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا طویل اور اتنا لمبا مضمون ہے۔ میں ان کی زندگی کے ایک دو پہلو آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کی شخصیت کیسی تھی؟ علماء نے اس کا تجزیہ کیا ہے۔ فرمایا حضرت عمر کی شخصیت کا ایک پہلو بہادری ہے۔ حضرت عمر بڑے بہادر انسان تھے، حق گو تھے، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے حق کہنے سے انہیں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت بڑے حق گو، جرت مند اور بہادر تھے۔ حضرت عمر کی زندگی اور صفات اوصاف کا ایک پہلو ان کی شجاعت ہے اور ایک پہلو ان کی سمجھداری ہے، دور اندیشی ہے۔ وہ بڑے دور اندیش اور نہایت سمجھدار حاکم تھے۔ ان کی نظر آنے والے حالات پر تھی، ان کی نظر آنے والی نسلوں پر تھی، ان کو آنے والے ادوار میں مسلمانوں کی بہتری اور ان کی حالت زار پر ان کی نظر تھی۔ ان میں بہادری بھی تھی، ان میں دور اندیشی اور سمجھداری بھی تھی، اور ان کے اندر غیرت بھی تھی۔ وہ بڑے غیور تھے، وہ بڑے غیرت مند تھے، بڑے باوقار تھے۔ دین کا کوئی حکم ٹوٹے عمر کی موجودگی میں اور عمر چپ رہے، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو اور عمر خاموش رہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ان کے اندر نظام تھا، ڈسپلن تھا، وہ ڈسپلن کے پابند تھے اور وہ ڈسپلن کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں 22 لاکھ مربع میل پہ ڈسپلن قائم کیا، گڈ گورننس قائم کی، بہترین نظام حکومت قائم کیا، اور اپنے نظام حکومت میں بہترین نظام قائم کیا اور نظم و ضبط کو قائم کیا، محکموں کو مضبوط کیا، محکموں کو قائم کیا اور محکموں کو مضبوط کیا۔ وہ مضبوط ایمان والے شخص تھے، وہ حق پسند تھے، ان کا اپنا ایمان بھی مضبوط تھا اور ان کے اندر حق گوئی بھی تھی، حق شناسی بھی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ شجاعت اور بہادری بھی کمال کی، سمجھداری بھی کمال کی، غیرت مندی بھی کمال کی، عدل اور انصاف بھی کمال کا، ڈسپلن اور نظم و ضبط اور قانون کی پاسداری اور قانون کی تنفیذ اور قانون کی رٹ، وہ بھی حضرت عمر میں کمال کی۔ ایمان بھی بڑا اعلیٰ درجے کا، اور ان کی زندگی میں حق پرستی اور حق پسندی بھی کمال کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خلیفہ بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق جب بیمار ہوئے، مرض الوفات شروع ہونے لگی، آپ نے لوگوں سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، میں روئے ارض کا ایک بہترین انسان اپنا جانشین بنا رہا ہوں۔ تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ پہچان گئے اور انہوں نے
سب سے پہلے نعرہ لگایا، آواز لگایا کہ اس روئے ارض پہ سب سے بہتر انسان عمر ہے، ابو بکر ہمیں آپ کا جانشین عمر ہی قبول ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اپنا جانشین اور پیغمبر کے مصلی کا وارث اور حضور کا خلیفہ عمر کو مقرر کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 10.5 سال تک امیر المؤمنین رہے۔ 10.5 سال تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی۔ نظم و ضبط، عدل، رفاہ عام، خدمت خلق، انصاف، جہاد، دین کی دعوت اور اسلام کو آدھی دنیا کے قریب پہنچا دیا۔ دنیا کو، اس روئے ارض کو ظلم سے نجات دی اور عدل و انصاف قائم کیا، اللہ کی توحید کی حفاظت کی، حضور کی سنت کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت کی، اور نظم و ضبط کو عام کر کے پوری دنیا میں، پوری رعایا میں، عالم اسلام میں ہر غریب و امیر کو، ہر چھوٹے اور بڑے کو انصاف عطا کیا، عدل دیا، مال دیا، دین دیا، علم دیا، عمل دیا۔ ان کی ہر ضرورت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکمیل فرمائی، لوگوں کا عقیدہ بھی بچایا، لوگوں کا عمل بھی بچایا۔ اسلام پھیلا ہے حضرت عمر کے دور میں، 3 بر اعظموں میں فاروق اعظم نے اسلام کی حکومت قائم کی۔ بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم ایشیا بھر میں اسلام کا نظام قائم کیا۔ وہ فاتح ہیں مصر کے، وہ فاتح ہیں شام کے، وہ فاتح ہیں ایران کے، وہ فاتح ہیں عجم کے، وہ فاتح ہیں افریقہ کے، وہ فاتح ہیں یورپ کے ممالک کے۔ یورپ کے ممالک کو بھی، روم کو سرنگوں کیا، ایران کو سرنگوں کیا۔ ان کی غروب، ان کی ہیبت، ان کا جلال وہ پوری دنیا میں تھا، لیکن وہ سادگی کا مجسمہ تھے، ان کا کوئی محل نہیں تھا، ان کے کوئی مخمل کے بستر نہیں تھے، وہ چٹائی پہ لیٹنے والا عمر ہے، وہ مسجد نبوی میں اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کے سونے والا عمر ہے، وہ راتوں کو جاگنے والا عمر ہے۔ اس روئے ارض پہ سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر کو کہا گیا، روئے ارض پہ سب سے پہلے راتوں کو جاگ کر رعایا کی پہرے داری اور خبرگیری عمر نے کی۔ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سیدنا عمر راتوں کو سوتے نہیں تھے، وہ رات کو اپنے غلام کو ساتھ لے کر مدینہ کے محلوں میں گھومتے تھے، مدینہ کی گلیوں کے چکر لگاتے تھے، مدینہ کے دیہاتوں میں جاتے تھے، درہ ان کے ہاتھ میں تھا، سب سے پہلے درہ ہاتھ میں رکھنے والے عمر ہیں۔ اس درے کے ساتھ انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی،
اس درے کے ساتھ انہوں نے عدل قائم کیا، انہوں نے انصاف قائم کیا۔ وہ راتوں کو جاگتے تھے، وہ لوگوں کا تفقد اور خبرگیری کرتے تھے، کون کس حال کے اندر ہے وہ یہ دیکھا کرتے تھے، اور اس کے دیکھنے کے لیے وہ رات بھر جاگا کرتے تھے۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ راتوں کو جاگ کر آوازیں سنا کرتے تھے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ وہ لوگوں کی ضرورتیں معلوم کرتے تھے، کس کی کیا ضرورت ہے۔ ایک رات جاگ رہے تھے، پہرے پہ تھے، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، دودھ بڑھ جائے گا، 4 پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ بیٹی کہتی ہے، امی آپ نہیں جانتی کہ امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے روکا ہوا ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹی امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے تو روکا ہوا ہے، لیکن یہاں تو امیر المؤمنین نہیں ہے۔ تو بیٹی نے بڑا عجیب جواب دیا، اللہ ایسی بیٹیاں سب کو نصیب فرمائیں۔ بیٹی کہنے لگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر المؤمنین کی ان کی مجلس میں تو بات مانوں اور تنہائی میں ان کی حکم عدولی کروں، تنہائی میں خلاف ورزی کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ امیر المومنین سامنے ہوں، وہ کوئی حکم دے تو مجھے ماننا پڑتا ہے، اور اگر امیر المومنین موجود نہ ہوں تو میں ان کے حکم کو عدولی کروں، یہ میں نہیں کر سکتی، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ بعض بچوں اور بچیوں کا ایمان بوڑھوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے، صاحب تقویٰ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا، اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، صبح اس دروازے پہ آنا ہے، اس گھر میں آنا ہے، نشان لگا دو۔ انہوں نے دروازے پہ نشان لگا دیا۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجلس میں تشریف فرما ہوئے، فرمایا، اسلم وہ رات جس گھر پہ آپ نے نشان لگایا تھا ذرا تحقیقات کرو، معلوم کرو وہ عورتیں کون ہیں، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں۔ تو اسلم نے تحقیق کر کے بتایا، امیر المؤمنین وہ بچی کماری ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، دوسری اس کی ماں تھی، وہ بیوہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ایسی نیک بچی کا رشتہ کسی اچھے گھرانے میں کروا دیا جائے، تو اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا، بیٹو اگر تم میں سے کسی کو شادی کی احتیاج اور ضرورت ہو تو میرے پاس ایک اچھا رشتہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے، میرے پاس بیوی موجود ہے۔ عبید اللہ بن عمر کہنے لگے، میرے پاس بھی بیوی موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عاصم ہے، عاصم کہنے لگے، میری کوئی بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کروا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نیک خاتون، نیک بچی، نیک لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کروایا۔ اس بچی کو انہوں نے اپنا بہو بنایا۔ کہتے ہیں یہ اس بچی کے تقوی کا اثر ہے، اور حضرت عمر کے لخت جگر کے تقوی کا اثر ہے کہ اس بچی سے پھر ایک بچی پیدا ہوئی، اور پھر اس بچی سے ایک بچہ پیدا ہوا جس بچے کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تاریخ اس کو خلیفہ راشد کہتی ہے۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جو مدون حدیث ہیں، یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جنہوں نے روح ارشاشتہ کی طرح عدل قائم کیا، انصاف قائم کیا۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جنہوں نے اپنے خاندان سے جائیدادیں لے کر
جن لوگوں کی جائیدادیں تھیں ان کو واپس کی. یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جنہوں نے فاقے برداشت کیے، جو دولت مند تھے، پیسے والے تھے، لیکن جب قصر خلافت میں آئے تو انہوں نے تقوی کی زندگی کو اختیار کیا. تو اس خاندان سے، حضرت عمر کے نسل سے اور اس بچی سے اللہ نے عمر بن عبدالعزیز جیسا ایک جوان پیدا کیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی راتوں کو جاگنے اور پہرے داری اور رعایا کی خبر گیری کا نتیجہ تھا کہ اس نیک بچی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ اپنے گھر لائے. ایک دفعہ امیر المؤمنین چکر لگا رہے تھے، رات کو جنگل میں دیکھا آگ جلی ہوئی ہے. غلام سے کہا چلو معلوم کرتے ہیں یہاں کون لوگ ہیں، اس وقت کیوں آگ جلی ہے، رات کے اس پہر میں کون جاگ رہا ہے. سیرت نگار مورخین لکھتے ہیں حضرت عمر قریب پہنچے تو دیکھا ایک عورت، اس نے ہنڈیا جلائی، ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہوئی ہے، چولہے میں آگ جل رہی ہے، کوئی چیز پک رہی ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا ہنڈیا میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگی خالی پانی ہے. ان کو تسلی دینے کے لیے کہ کوئی چیز پک رہی ہے، ہنڈیا میں پانی ڈال کر آگ پہ رکھ دی ہے تاکہ بچوں کو نیند آ جائے، لیکن بچے ہیں بھوک کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے، فوراً بیت المال کا دروازہ کھولا، آٹا نکالا، ایک بوری آٹے کی اپنی پشت پہ رکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے غلام نے کہا امیر المؤمنین آپ کیوں اٹھاتے ہیں، یہ مجھے دے دیجئے. اللہ اکبر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم قیامت کے دن میری طرف سے بوجھ نہیں اٹھا سکتے، قیامت کے دن میرا بوجھ میں خود اٹھاؤں گا، اس لیے دنیا میں بھی یہ آٹا مجھے اٹھانے دو. کچھ اور کھانے پینے کا سامان لیا، اس خاتون کے پاس پہنچے، اس کو آٹا دیا، فرمایا بی بی جلدی کرو تم آٹا گوندھو، اب میں تمہارے لیے حلوہ بناتا ہوں، حریرہ بناتا ہوں. حریرہ عرب کا ایک خاص قسم کا حلوہ تھا. حضرت عمر نے چولہے میں آگ جلائی. اسلم کہتے ہیں لکڑی کا چولہا تھا، دھواں امیر المؤمنین کی داڑھی کے بیچ سے نکل رہا تھا اور امیر المؤمنین خود آگ جلا رہے تھے. آگ جلائی اور یہ حلوہ بنایا اور پھر اس کو ایک پلیٹ میں ڈالا، کہا مجھے پلیٹ دو، پلیٹ میں ڈالا. بی بی سے کہا میں اس کو ٹھنڈا کرتا ہوں، ساتھ ساتھ ٹھنڈا کرتا ہوں، تم بچوں کو کھلاؤ. اس خاتون نے اپنے بچوں کو وہ کھانا کھلایا، پیٹ ان کا بھر گیا. تو وہ خاتون کہنے لگی ہائے مدینے کا امیر اور امیر المؤمنین تو تجھے ہونا چاہیے، تجھ جیسے شخص کو امیر المؤمنین ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بی بی جب تو امیر المؤمنین کے پاس آئے گی تو مجھے انہی کے پاس پائے گی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. دنیا میں ایسا حکمران نہ کبھی آیا نہ آئے گا. یہ کمال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگا رہے تھے تو سامنے خیمہ نظر آیا. غلام سے کہا کہ دیکھیں یہاں کوئی مسئلہ ہے. خیمے کے قریب پہنچے تو اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، درد سے رونے کی آواز آ رہی ہے.
درد کی وجہ سے چلانے اور چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ جا کے سلام کیا، اس آدمی سے پوچھا کہ ارے میاں تم کون ہو؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں۔ یہ رونے کی کیسے آواز ہے؟ وہ شخص کہنے لگا آپ اس کو چھوڑیے، آپ جائیں اپنا کام کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، بتاؤ یہ کرانے کی آواز کیوں آ رہی ہے، رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ اس شخص نے کہا میری بیوی کو درد ذہ ہے، زچگی کا وقت ہے، بچے کی ولادت کا وقت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے دردوں میں خواتین کے لیے سب سے سخت درد اور تکلیف دہ وہ درد ذہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر دوڑے گھر اور جا کر اپنی نوجوان اہلیہ محترمہ دختر علی، دختر فاطمہ، حسنین کریمین مفخمین کی بہن اور ہمشیرہ بنت رسول بنت علی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے فرمایا جنت چاہیے، نیکی چاہیے تو آج ایک بڑے عمل کا وقت ہے۔ ام کلثوم نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا ایسے ایسے معاملہ ہے، ایک خاتون کو درد ذہ ہے، مسافر ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اس کے لیے دایا کا کوئی انتظام نہیں، تم اگر چاہو تو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ ام کلثوم کہنے لگی اگر آپ راضی ہیں تو میں راضی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ کیا اور ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان اٹھایا اور فوراً پہنچے، اور سیدہ ام کلثوم کو، اپنی اہلیہ کو، حسنین کی بہن کو، فاطمۃ الزہرا کی لخت جگر کو، حضرت علی کی بیٹی کو، صاحبزادی کو خیمے میں بھیج دیا۔ وہ اپنے ساتھ کپڑے بھی لائی تھیں، تیل بھی لائی تھی، جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سارا سامان لائی تھی۔ فرمایا تم خدمت کرو، میں ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا میاں میں آٹا گوندتا ہوں، تم چولہا جلاؤ۔ اس نے چولہا جلایا، حضرت عمر نے خود آٹا گوندا اور کھانے کی ڈش تیار کی۔ ابھی کھانا بن رہا تھا تو امیر المؤمنین کی اہلیہ کا خیمے سے پیغام آیا، امیر المؤمنین اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دو، اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے۔ کہاں سے لاؤ گے ایسے حکمران؟ اس کو خوشخبری سنا دو، اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے۔ حضرت عمر نے کھانا تیار کیا اور کھانا پلیٹ میں رکھ کر اندر بھجوایا، فرمایا یہ تم اس خاتون کو بھی کھلا دو۔ فاروق اعظم نے پبلک تک رسائی حاصل کی۔ آج عوام کا پتہ ہی کوئی نہیں حکمرانوں کا۔ ہاں وہ ایک حاکم گزرے ہیں، ملک میں قحط آ گیا تھا، گندم نہیں تھی، لوگوں نے اس کو کہا کہ صدر صاحب ملک میں گندم نہیں ہے، کہتے کوئی بات نہیں، گندم نہیں تو بسکٹ کھا لو۔ ہاں آج کل آپ بسکٹوں کے قصے بھی سن رہے ہیں، کروڑوں روپے کے بسکٹوں کے بل آپ کے حکمرانوں کے بن رہے ہیں، اربوں روپے کے بسکٹ کے بل۔ میں اخبار میں پڑھ رہا تھا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محترم جناب کا خالی بسکٹوں کا بل 21 کروڑ روپے آ گیا۔ پتہ نہیں یہ پیٹ ہیں ان کے یا حرم گیٹ ہے، 21 کروڑ کے بسکٹ کھا جاتے ہیں۔ ملک میں 21 کروڑ کے بسکٹ تو پتہ نہیں پوری عوام بھی کھاتی ہے ایک دن میں کہ نہیں کھاتی۔ خدا کا خوف نہیں ہے، غریب بھوک سے مر رہے ہیں، یہ عیاشیاں کر رہے ہیں حکمران۔ آج سیرت فاروق کی ضرورت ہے، نظام عمر کی ضرورت ہے، عمر کے نظام عدل کی ضرورت ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک بدو آیا، دیہاتی آیا، کہنے لگا امیر المومنین حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مکہ میں اپنا گھر بنا رہے ہیں،
پورے محلے کے پانی کے گزرنے کا رستہ، نالی کا رستہ انہوں نے بند کر دیا ہے۔ حضرت عمر مکی آئے ہوئے تھے، اور ابو سفیان کو تم کیا جانو، سردار، اللہ کے نبی کے سسر، حضور نے مکہ انہی سے لیا تھا، مکہ کے سردار تھے، جب مکہ فتح کیا تو مکہ انہی سے لیا تھا، قریش کے سردار، بڑا نام تھا، کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ ابو سفیان کو بھی ٹوکا جا سکتا ہے۔ آج ملک میں دو نظام ہیں، غریب کا قانون اور ہے، امیر کے لیے قانون اور ہے۔ دو پاکستان ہے، ایک پاکستان نہیں، غریبوں کا پاکستان الگ ہے، امیروں کا پاکستان الگ ہے، اشرافیہ کا پاکستان الگ ہے، عوام کا پاکستان الگ ہے۔ دیہاتی عام شہری 100 روپے کی چوری کر لے تو جیل میں 3 مہینے ضمانت نہیں ہوگی، اور بڑی اشرافیہ اربوں ڈھکار جائیں تو جیل کی ہوا نہیں لگتی، جیل کی ہوا نہیں لگتی۔ اس لیے تو نظام عمر اچھا نہیں لگتا، خلافت راشدہ کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے محلے میں، مکے آئے ہوئے تھے، محلے میں تشریف لے گئے، جا کے دیکھا، بلایا حضرت ابو سفیان کو، ابو سفیان آؤ۔ ابو سفیان آ گئے۔ ابو سفیان سردار، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا ان کے خلاف بھی فیصلہ ہوگا۔ فرمایا ابو سفیان یہ پتھر اٹھاؤ، بنیادیں قائم کر چکے تھے، پتھر لگا چکے تھے، یہ پتھر ہٹاؤ، یہاں رکھو، یہ پتھر ہٹاؤ، یہاں رکھو، یہ پتھر ہٹاؤ، یہاں رکھو، یہ پتھر ہٹاؤ، یہاں رکھو۔ 5 پتھر ہٹوائے۔ فاروق اعظم نے جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے 5 پتھر ہٹوائے۔ ایک بدو اور دیہاتی، ایک عام غریب انسان کی شکایت پر ابو سفیان جیسے ذی مرتبہ، ذی شرف اور سردار کے مکان کی بنیادیں ہٹوا ڈالی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نظام عمر لاؤ، نظام عدل لاؤ۔ یہ عمر ہیں، بڑوں کو، وی آئی پیز کو انہوں نے ان کی اصلاح کر ڈالی۔ ایک بڑا سردار تھا، اس کے ساتھ ایک غریب آدمی بیٹھا ہے، سردار غریب کو کہتا ہے، عیینہ ابن حصن اس غریب کو کہتا ہے کہ تمہیں بڑی جرت ہو گئی ہے، تم اب ہمارے سامنے بولتے ہو، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، فرمایا چلا جا یہاں سے، اب میں تجھے اپنے پاس اس وقت تک نہیں آنے دوں گا جب تک کہ یہ غریب تمہاری سفارش نہیں کرے گا۔ اپنے دربار سے نکال دیا۔ بڑی منتیں کی سردار نے، بڑی سماجتیں کی، بالآخر اسی غریب کو سفارش کے لیے ساتھ لایا۔ اس نے سفارش کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس آنے کی پھر اجازت دی۔ یہ عمر ہیں، فوج بنائی، دفتر بنائے، قانون بنائے۔ فاروق اعظم قانون کی پاسداری کے قائل تھے، قانون بنائے۔ ایک رات کو پہرا دے رہے تھے، پہرے کے دوران
رات کو آدھی رات کے بعد ایک گھر سے آواز سنی، ایک خاتون شعر پڑھ رہی۔ فاروق اعظم نے کان لگائے، وہ اپنے شوہر کو رات کی تاریکی میں یاد کر رہی تھی۔ اس کا شوہر فوجی تھا، جہاد میں گیا ہوا تھا، اور وہ شعر پڑھ رہی تھی، تطاول هذا الليل تسری كواكبه وارقني الا رجيع الاعبه۔ وہ رات کو شعر پڑھ رہی ہے، اس کے جنسی جذبات برانگیختہ ہیں، شوہر کو یاد کر رہی ہے، رات لمبی ہو گئی، ستارے چل رہے ہیں، میرے ساتھ میرا زندگی کا شریک نہیں ہے کہ میں اپنے شریک حیات کے ساتھ بے تکلف ہو سکوں، الاعبہ، میں اس سے بے تکلف ہو سکوں۔ پورا ایک قصیدہ پڑھا۔ حضرت عمر نے آواز دی، بی بی تو کون ہے؟ اس نے اپنا تعارف کرایا، پوچھا تیرا شوہر کہاں ہے؟ کہنے لگی جہاد میں گیا ہے، فوجی ہے۔ واپس آئے، سیدھا اپنی بہن ام المؤمنین حضور کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور جا کے پوچھا، ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ وقت گزار سکتی ہے تاکہ اس کی عزت مجروح نہ ہو؟ حضرت حفصہ نے فرمایا 2 ماہ، 3 ماہ، زیادہ سے زیادہ 4 ماہ۔ تو حضرت عمر نے اس وقت قانون بنا دیا، تمام چھاونیوں میں خط بھیج دیا، تمام گورنروں کو خط لکھ دیا، فرمایا ہر فوجی کو کم از کم زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک باہر رہنے کی اجازت ہے، 4 ماہ کے بعد وہ گھر جائیں۔ فرمایا لسٹیں تیار کرو، جن کو 4 ماہ گزر چکے ہیں اور ابھی تک وہ گھر نہیں گئے، ان سب کو گھر بھیجا جائے، اور ان سے کہا جائے کہ وہ خالی ہاتھ گھر نہ جائیں، وہ سامان لے کے جائیں، تنخواہ لے کے جائیں، غنیمت کا حصہ لے کے جائیں، اپنی بیویوں کے لیے لباس اور کھانے کا انتظام کر کے جائیں۔ وہ عمر جو مجاہدین کے گھر والیوں اور بیویوں کے کپڑوں اور ان کے کھانے کا بھی خیال رکھتا ہے، اور جس فوجی کی بیوی، مجاہد کی بیوی رات کو اپنی شوہر کی یاد میں تڑپ رہی تھی، اس کو آرڈر کیا کہ فی الفور اس کو چھٹی دی جائے اور گھر بھیجا جائے۔ فاروق اعظم کو عزتوں کی حفاظت کا بھی فکر رہتی تھی، کسی کی عزت تار تار نہ ہو۔ اتنا دور اندیش حکمران ہے فاروق اعظم، عزت تار تار نہ ہو، قانون بنا دیا۔ 4 ماہ میں ایک دفعہ بیوی کے پاس جانا فرمایا ضروری ہے، جاؤ اپنے گھر والوں کا خیال کرو۔ اور آج ہم کتنے ظالم ہیں، کوئی سعودیہ ہے، کوئی دبئی ہے، کوئی کویت ہے، کوئی قطر ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے۔ ہمیں ملتے ہیں سفروں میں لوگ، پوچھے کتنا عرصہ ہوا گھر گئے ہوئے، تو ایسے لوگوں کو بھی ملا جنہوں نے کہا 9 سال، کسی نے کہا 13 سال، کسی نے کہا 7 سال، کسی نے کہا 8 سال۔ وہ پاک زمانہ، مقدس زمانہ، نیکیوں کا زمانہ، خیر القرون کا زمانہ، فاروق اعظم کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ نیکی غالب ہے، شر مغلوب ہے، فحاشی نام کی کوئی چیز نہیں، عریانی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس دور میں 4 ماہ بعد ہر بیوی کو کے پاس شوہر کا جانا ضروری تھا تاکہ عزتیں محفوظ رہے۔ تو تمہیں اپنی عزتوں کی فکر نہیں ہے، دولت کے چکر میں
پیسے کے چکر میں 7 سال تک، 11 سال تک، 100 اور 10 سال تک، 15 سال تک گھر واپس نہیں آ رہے۔ میں ایک ایسے شخص کے حالات سے بھی واقف ہوں، 16 سال تک وہ گھر واپس نہیں آیا۔ 16 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کی لاش آئی اور بچوں نے 16 سال بعد اپنے باپ کا منہ دیکھا، اپنے باپ کا چہرہ دیکھا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ عورتوں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ فاروق اعظم نے اس دور میں یہ قانون بنایا تھا۔ پھر جو فوجی جہاد پہ جاتے تھے ان کی عزتوں کی چوکیداری اور رکھوالی بھی فاروق اعظم نے کی۔ ایک دفعہ رات کو پہرا دے رہے تھے، چکر لگا رہے تھے رات کو، ایک عورت وہ شعر پڑھ رہی ہے، قصیدہ پورا پڑھ رہی ہے۔ عرب کی عورتیں بڑی ذہین تھیں، شاعرہ تھیں۔ اس نے شعر پڑھے، حل من سبیل حل من سبیل الی خمر فاشربوها حل من سبیل الی نصر ابن حجاج۔ یہ بڑا واحیات قسم کا قصیدہ تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی طریقہ ہے کہ میں شراب پیوں، کوئی طریقہ ہے کہ میں نصر ابن حجاج کے پاس جاؤں۔ یہ نصر ابن حجاج ایک بڑا خوبرو اور خوبصورت نوجوان تھا۔ آگے بھی بڑا لمبا قصیدہ ہے۔ حضرت عمر نے یہ قصیدہ سنا تو تڑپ گئے۔ اگلے دن فوراً نصر ابن حجاج کو طلب کیا، دیکھا وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑی پیاری اس کی زلفیں ہیں، بڑا چمکدار اس کا چہرہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو عورتوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، تو عورتوں کو بہکاتا ہے۔ اس کے سر کے بال اتروا دیے، اس کو گنجا کروا دیا تاکہ حسن میں کمی آ جائے۔ وہ جب گنجا ہوا، اس نوجوان کے سر کے بال اترے تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگا۔ حضرت عمر نے دیکھا یہ تو پہلے سے زیادہ حسین ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ہر ادا میں حسن ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کو پگڑی پہناؤ، تیرے لیے پگڑی پہننا لازم ہے۔ اس کو پگڑی پہنا دی۔ اس سے فرمایا تم پگڑی پہنو، اپنا سر اور پیشانی، سر کا اگلا حصہ ننگا رکھو۔ اس نے پگڑی پہنی تو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب بھی تو عورتوں کو فتنے میں ڈالے گا؟ فرمایا چلو میں تمہیں جلا وطن کرتا ہوں، بصرہ چلے جاؤ۔ نصر ابن حجاج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ بھیج دیا۔ ایک اور نوجوان تھا، اس کا نام ابو زعیب تھا، وہ بھی بڑا خوبرو اور بڑا خوبصورت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عمر نے اس کے متعلق بھی کسی عورت کے زبان سے رات کو اشعار سنے تو اس کو بھی طلب کیا۔ فرمایا تم بھی چلے جاؤ، تم بھی بصرہ چلے جاؤ۔ اس کو بھی بصرہ بھیج دیا۔ لوگوں کی عزتوں کی اتنی رکھوالی کرنے والے، تو جو عزتوں کی رکھوالی کرتا ہے وہ عقیدے کی کتنی رکھوالی کرے گا، وہ لوگوں کی معیشت کی کتنی رکھوالی کرے گا۔ فاروق اعظم نے مسجدوں کو آباد کیا، قانون بنایا ہر مسجد میں چراغ لگاؤ، روشنی کا انتظام کرو۔ حضرت علی مسجد میں آئے تو مسجد میں جگمگ روشنی دیکھی تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے اللہ تو عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، اس نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا۔ یہ علی المرتضیٰ نے شعر کہے، علی المرتضیٰ نے دعا کی، اور ان کا عدل سب کے لیے تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے حضرت علی کے خلاف مقدمہ کیا۔ امیر المومنین نے حضرت علی کو بلایا، اس کو بھی بٹھایا، مدعی کو بھی ساتھ بٹھایا، مقدمہ سنا، سماعت کی۔ حضرت علی کا چہرہ غضبناک ہو گیا، چہرے پہ غصے کے
आसार आए। हजरत उमर ने फरमाया अली आप इसलिए नाराज हैं कि मैंने आपको इसके साथ बिठाया है। अली थे। अली कहने लगे नहीं, मैं इस पे नाराज नहीं हूं कि आपने मुझे इस आम शख्स के साथ बिठाया है, मैं इस पे नाराज हूं कि आपने इसको नाम लेके पुकारा और मुझे इज्जत के साथ, कुनियत के साथ पुकारा, मुझे अबल हसन कहा, मुझे आप अली कहते। आपने मेरे साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया, मैं तो इस पे नाराज हूं। तो हजरत उमर उठे और अली अल मुर्तदा की पेशानी को चूमा और फरमाया कि वो जमीन नहीं जिस पर अली अल मुर्तदा ना हो, जिस पे अली नहीं रहते उमर उस जमीन पे भी नहीं रहेगा। ये इतना प्यार था और इतना आदल था। कुछ लोगों के पास कुव्वत होती है तो फिर वो आदल छोड़ देते हैं। उमर के पास कुव्वत भी है और कुव्वत के साथ फिर आदल भी है, फिर इंसाफ भी है। जो दिल में आया, जिसको हक समझा, कह डाला। लोगों, ये उमर वो है जिसने बिदअतों का खात्मा किया, जिसने रस्मों का खात्मा किया, जिसने जाहिलियत का खात्मा किया। मिस्र फतह हुआ है, मिस्र में दरियाए नील है। आमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र के गवर्नर हैं। उन्हें लोगों ने बताया कि हमारी तो इस्लाम से पहले यहाँ की रस्म है, नील उस वक़्त तक नहीं चलता जब तक कि इस दरिया में एक कंवारी लड़की को ज़ेब ज़ीनत के साथ, मेकअप के साथ, जेवर पहनाकर दरिया के सपुर्द न कर दिया जाए, ये दरिया नहीं चलता। हजरत आमर इब्न आस फाते मिस्र रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तवज्जो है, मेरी बात समझ में आ रही है? हजरत आमर इब्न आस ने फरमाया कि इस्लाम रस्मों को मिटाने आया है, इस्लाम जाहिलियत को मिटाने आया है, हम कोई लड़की दरिया में नहीं डालेंगे। फरमाया ठहर जाओ, मैं ख़त लिखता हूँ अमीरुल मोमिनीन को। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा, अमीरुल मोमिनीन इस तरह का माजरा है। तो अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत आमर इब्न आस को ख़त लिखा कि कोई इस तरह का काम नहीं करना, इस्लाम और शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करना। और साथ में एक छोटी सी पर्ची इस ख़त के साथ लगा रहा हूँ, जाके ये दरिया में डाल देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पर्ची दरिया के नाम लिखी कि ये ख़त उमर की तरफ से दरियाए नील के नाम है। और उसमें लिखा, ओ नील, अगर तुझे अल्लाह चलाने वाला नहीं है तो हमें तेरे पानी की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। और अगर तेरे अंदर पानी लाने वाला अल्लाह है और तुझे अल्लाह चलाने वाला है तो यकीनन तुझे अल्लाह चलाने वाला है, तो फिर हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हुजूर की शरीयत के ख़िलाफ़ हो, हम किसी रस्म की पासदारी नहीं करेंगे। ये पर्ची हज़रत आमर इब्न आस ने दरिया में डाल दी। कहते हैं वो दिन और आज का दिन नील में पानी चला है और एक ही दिन में पानी 6 हाथ बुलंद हुआ है और आज तक वो खुश्क नहीं हुआ। उमर का हुक्म दरिया पे भी चला है। फारूक आजम बाजारों में जाते थे, सिर्फ मस्जिदें आबाद नहीं की, सिर्फ मौलवी नहीं थे, लोगों की माइशत को ठीक किया। बाजारों में जाते थे, क्या करते थे? बाजार में जाकर देखा जो आगे बढ़ा हुआ है, तजावुजात हैं, थड़े लगाए हुए हैं, तजावुजात गिरा देते थे, रास्ता खाली करो, खबरदार मार्केट कंजेस्टेड ना करो, लोगों के आने जाने का रास्ता खुला रखो। जखीरा अंदोजी से मना करते थे, खबरदार किसी ने माल जखीरा किया, लाओ, ये लोगों के रिज्क का जरिया है। इतना कंट्रोल था मार्केट पर। हुक्म दिया था बाजार में दुकान वो बनाएगा जिसको हलाल और हराम के मस्जिद नबवी में और जाकर सूद और तिजारत में फर्क को समझे, हलाल और हराम को समझे। जिहालत में हराम, रिज़्क़ हराम न कमाए, रिज़्क़ हलाल कमाए। मार्केट में जाते थे, रेट चेक करते थे,
ایک شخص کو دیکھا وہ مارکیٹ سے چیزیں سستی بیچ رہا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چند دن اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کر لیا, پھر کنگال ہو کر دکانیں بند کر کے بھاگ گئے. کئی لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا تو بڑا سستا مال بیچ رہا ہے اور باقی دکاندار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں, اس کا سودا سستا بک رہا ہے, خرید سے بھی کم بک رہا ہے. حضرت عمر نے اسے فرمایا, او میاں, یا مارکیٹ کے برابر سودا بیچو ورنہ اٹھاؤ اپنا مال, مارکیٹ سے نکل جاؤ, لوگوں کو کاروبار کرنے دو. فاروق اعظم نے کاروبار کروائے لوگوں سے. آخری بات, لوگوں کی تجارت اور لوگوں کو کمانے پہ لگایا. کچھ لوگوں کو دیکھا وہ آرام سے بیٹھے ہیں. پوچھا تم کون ہو؟ کہتے یمنی ہیں, نحن المتوکلون. اور بھائی تم کوئی کاروبار نہیں کرتے, کام نہیں کرتے؟ کہنے لگے نہیں, نحن المتوکلون, ہم توکل کرنے والے ہیں, ہمیں اللہ ہی دیں گے, ہم اللہ سے مانگیں گے اور گھر میں بیٹھ کے کھائیں گے. فاروق اعظم نے فرمایا تم کوئی متوکل نہیں ہو. متوکل وہ کاشتکار ہے, وہ کسان ہیں جو زمین میں بیج ڈال کر اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں, اللہ ان کی فصل کو اگائے گا. جاؤ کام کرو, جاؤ کام کرو. تجارت کے اصول فاروق اعظم نے دیے اور آپ کو بھی کام آئیں گے. فاروق اعظم نے فرمایا جس کام میں 3 بار فائدہ نہ ہو, 3 بار نقصان ہو, چھوڑ دو وہ کام, کوئی اور کام کرو. نہیں سمجھے بات؟ نقصان پہ نقصان, نقصان پہ نقصان اٹھائے جا رہے ہو. ایک کام کیا ہے, کاروبار کیا ہے, نقصان ہو گیا, دوسری بار نقصان, تیسری بار نقصان. عمر نے فرمایا چھوڑ دو اس کام کو. حضرت عمر نے فرمایا وہ کمائی جس کے اندر تھوڑی بہت کمزوری ہو بھیک مانگنے سے بہتر ہے. ایک شخص کو دیکھا وہ بھیک مانگ رہا ہے, پکڑا اس کو, بھیکاری کو, تو دیکھا اس کی پشت کے ساتھ بہت سا کھانے پینے کا سامان ہے, وہ سارا اتروایا, بیت المال کے اونٹوں کو ڈلوا دیا. کب بھیک نہ مانگا کرو. پھر بلایا, بتا تیری کیا ضرورت ہے. پھر اس کی ضرورت کو فاروق اعظم نے پورا فرمایا. اور بتاؤں, فاروق اعظم ہماری صحتوں کا بڑا خیال رکھتے تھے, اپنی رعایا کی صحتوں کا خیال کرتے تھے. یہاں تک کہ فاروق اعظم نے فرمایا ایک موقع پر, ایاک والسمنا, اپنے آپ کو موٹاپے سے بچاؤ. او میاں, بعض لوگ بڑے موٹے بنے پھرتے ہیں. ایک موٹے کو دیکھا, اسے پوچھا یہ کیا ہے اوئے؟ کہنے لگا اللہ کا فضل ہے. اتنا موٹا, اور کیا ہے تجھے؟ اللہ کا فضل ہے. فرمایا یہ اللہ کا فضل نہیں ہے, اللہ کا عذاب ہے. ایاک والسمنا, اپنے آپ کو موٹاپے سے بچاؤ. فإنہا عقلا, یہ موٹاپا قید ہے, تمہیں جکڑ لے گا. فرمایا ایاک والبطنا, اپنے پیٹ بڑھانے سے بچو. ایاکم والبطنا, او میاں اپنے پیٹ بڑھانے سے بچو, توند نہ بڑھاؤ. کیوں؟ فرمایا فإنہا مکسلۃ عن الصلاۃ, پیٹ بڑھ جائے تو نماز کی ادائیگی میں سستی ہوتی ہے. پیٹ کے بڑھنے سے نماز کی ادائیگی میں سستی ہوتی ہے. اور پیٹ کا جو بڑھنا ہے, فرمائے یہ بیماریوں کا ذریعہ ہے. اس زمانے میں فاروق اعظم نے فرمایا یہ بیماریوں کا ذریعہ ہے. آج بلڈ پریشر, آج شوگر اور کتنی بیماریاں اس موٹاپے کی وجہ سے ہیں, پیٹ بڑھنے کی وجہ سے ہیں. لوگوں کو صحت مند رکھا فاروق اعظم نے. ایمان, اعمال کی صحت, جسم کی صحت, روح کی صحت. اور جو فیصلے کیے فاروق اعظم نے وہ تاریخ ساز ہیں. میں نے پچھلے سال بیان کیا تھا کہ اس وقت فاروق اعظم نے جو قانون بنائے تھے آج بھی یورپ کے اندر وہ قانون نافذ ہیں, آج بھی نافذ ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے ان اکابر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. 27 ذی الحج کو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی
نامی ایک غلام نے جو غیر مسلم تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز فجر میں نیزے کا وار کر کے زخمی کر دیا. فاروق اعظم گر گئے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل کروائی. یہ پیچھے بھاگنے لگا. 13 بندوں پر اس نے وار کیا. کئی اور صحابہ شہید ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے گھر لایا گیا. اسی زخم کے اندر وہ یکم محرم الحرام کو شہید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ انہیں روضہ رسول میں حضور اور ابو بکر کے پہلو میں دفن کیا گیا اور آج بھی وہ جنت کے اندر آرام فرما ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني